ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے، اور یہ آج بھی ہے، منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے ہیں۔ وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملیں گے، بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا۔ دن قریب آنے شروع ہو گئے، ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں، بچے اکیلے ہوں گے، کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا۔ گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا۔ جب وہ کربلا سے نکل رہا تو گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ۔ کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے، پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا، ایک امانت ہے، وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا۔ کہنے لگا کیا امانت ہے؟ اس نے کہا کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے، اسے یہ 40 دینار دے دینا۔ جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، صبح کا وقت ہوگا، وہ دروازہ کھولے گا، اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ قصاب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے۔ اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں پہ رک جاتی۔ یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے، دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھی۔ اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے، کہہ دینا بقیہ نے دیے۔ میرے مالک کا ایک لقب ہے بقیت اللہ۔ چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح پہنچا، اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے۔ دیکھیں گا مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں۔ تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے، اسے کہا ریان کو دے دینا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ، رک یہیں پہ۔ اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا۔ کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روک کے رکھا، میں لباس تبدیل کر چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے، مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ پریشان ہو گیا تھا، کون سے مولا؟ اس نے کہا یہ کیا تمہیں صاحب العمر نے نہیں دیے؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اس نے کہا تو وہاں مل کے آیا، تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں۔ میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، مجھے واپس دینا ہے، صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا۔